بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ٹھیک ہے شوکت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے اور آیت نمبر 19 تک آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں میں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے کتاب والو، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو
کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا، نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا، لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ پیچھے اہل کتاب کو مشفقانہ انداز میں، نصیحت کے انداز میں دعوت دی گئی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں، اور اس کو سلامتی کا راستہ قرار دیا گیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو صحیح راستے پر آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سارے فرقے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام تھا اس کے بارے میں اتنے زیادہ فرقوں میں اختلافات تھے کہ ہر ایک فرقہ اس کی مختلف تشریح کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک مستقل علم کی بنیاد پڑ گئی جس کا نام ہے کرسٹولوجی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت بیان کرنے کے لیے جو مختلف نظریات سامنے آئے وہ اس علم میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے موقف کی کچھ دلائل پیش کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک فرقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ مسیح ابن مریم بذات خود خدا ہے۔ ایک تو وہ تھا نا کہ جو کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں، تین میں سے تین اقنوم ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت مسیح علیہ السلام ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے۔ بات کہتے ہیں باپ ہر بیٹا ہے اور مریم علیہ السلام ہے۔ ایک تو وہ یعنی اس طرح تین حصے کرتے تھے۔ بعض لوگ وہ تھے کہ جو براہ راست یہ کہتے تھے کہ ہے ہی خدا یہ، یعنی وہ تین کے تکلف میں نہیں پڑتے تھے بلکہ براہ راست حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کہتے تھے۔ تو یہاں ان کا ذکر ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ تین میں سے ایک ہیں، ان کا آگے ذکر آنے والا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لیکن یہاں ذکر ہے ان کا جو خدا مانتے ہیں، حضرت مسیح ابن مریم۔ اگرچہ خدا وہ بھی مانتے ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تثلیث جو ہے اس کا ایک حصہ اقنوم وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بہرحال دونوں طرح، چاہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو براہ راست خدا کہا جائے یا تین اقنوموں میں سے ایک اقنوم قرار دے کر خدا کہا جائے، دونوں ہی صورتیں کفر کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کافر ہو گئے۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تو ان کے کافر ہونے کا ذکر فرمایا، اور کافر ہونے کی واضح دلیل خود اسی جملے میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ وہ مسیح ابن مریم کہتے ہیں، مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب خود اعتراف کر رہا ہے انسان کہ یہ کسی خاتون کے بیٹے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، تو یعنی یہ کہ وہ اپنی پیدائش میں ماں کے محتاج ہوئے، ماں کے ذریعے پیدا ہوئے۔ تو جو شخص اپنی پیدائش ہی بغیر ماں کے نہ کر سکتا ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسیح ابن مریم فرما کر یعنی اسی ان کے دعوے کے اندر جو تضاد ہے
اور اس میں ان کے دعوے کی تردید ہے، وہ یہ ہے کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو آدمی اپنی ماں کا محتاج ہو پرورش میں، تو وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ ماں بہرحال بیٹے سے افضل ہوتی ہے، بیٹے کو اس کی تعظیم کرنی ہوتی ہے، تکریم کرنی ہوتی ہے، بیٹے کے ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے، اس کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کے پیٹ سے ایک خدا پیدا ہو گیا، اب خدا ایسا ہے کہ جس کو اس کے پاؤں دبانے ہیں، اس کی خدمت کرنی ہے، تو خدا خادم ہے کہ مخدوم ہے؟ اس لیے اس جملے ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کہہ رہے ہیں وہ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ ہیں۔ تو ایک طرف کہیں اللہ ہے، دوسرے طرف کہتے ہیں بیٹے ہیں مریم کے، تو اسی سے ان کی تردید فرما دی۔